کرو، او یار نصیب ہے تیرا، تجھے خدمت کا موقع ملا ہے، خدا کی قسم لندن پیرس اپنی جگہ پر ہو گئے، ماں باپ کی خدمت اپنی جگہ پر ہوا۔ نعرہ تکبیر۔ مشکل بات ہوتی ہے ماں کا اولاد سے جدا ہونا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم ہر درد آسان ہوتا ہے، مگر اولاد کو جدا کرنا ماں باپ کے لیے یہ سب سے بڑا درد ہوتا ہے، سب سے بڑا درد ہوتا ہے۔ اولاد اگر پاگل بھی ہو ماں باپ کے دل کا قرار ہوتی ہے، ماں باپ کے دل کا قرار ہوتی ہے۔ میں نے کئی ماؤں کو پاگل بیٹوں کو کمر پہ اٹھائے دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے زخمیں بنا کے کھلاتے ہیں، لیکن کبھی بوجھ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں میں ایسی مائیں جانتا ہوں جو 18 سال سے بیٹا بستر پہ پڑا ہے، اپنے میکے تک اس لیے نہیں گئی کہ بیٹے کو کون دودھ پلائے گا، بیٹے کو کون جوس پلائے گا، بیٹے کی گندگی کون صاف کرے گا۔ ایک ماں 18 سال تک اپنے بیٹے کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، جب تمہاری شادیاں ہوتی ہیں تو کون سا ستم ماں باپ پہ نہیں کرتے، کوئی سنگاپور جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے۔ ایک بھی چند دن پہلے کی کہانی ہے، سنا بڑا دلاویز واقعہ ہے، بڑے امیر کی چند اولادیں تھی، چند بیٹے تھے، اس نے بیٹوں کی شادیاں کر دی۔ جب وہ بستر پہ آ کے پڑ گیا، ایک بیٹے کی شادی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا، باپ کی خدمت کے لیے نوکر رکھا۔ جب باپ کی خدمت کے لیے نوکر رکھا، نوکر سے کہنے لگا میں اپنی بیوی کے ساتھ پکنک پہ جا رہا ہوں، یاد رکھنا میرے باپ کی خدمت میں کمی نہ ہو۔ یہ کہہ کے پردیس چلا گیا، باپ بستر پہ پڑا تھا، کوما کی کنڈیشن تھی، نہ چل سکتا تھا نہ بول سکتا تھا۔ تو اللہ اکبر، بستر پہ چھوڑ کے گئے باپ کو، اور جس نوکر کو کہا تھا باقی سارے مکان کو تالا لگایا، جس کمرے میں باپ رہتا تھا صرف اس کمرے کی چابی اس نوکر کے حوالے کی۔ نوکر نے بھی بیٹوں کے جانے کے بعد تالا لگایا، منڈی جا رہا تھا، اتفاق سے حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ بھی پاگل خانے چلا گیا۔ جانے کے بعد کومے کی حالت اس کی بھی ہو گئی۔ جب بیٹے 3 مہینے کے بعد پلٹ کر کے آئے تو جس کمرے کے اندر نوکر نے ان کے باپ کو تالا لگایا تھا، جب اس کو کھول کے دیکھا گیا تو باپ کی سوکھی ہڈیاں بستر پہ پڑی تھی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹوں کو نوکروں کے حوالے نہ کرو، خادموں کے حوالے نہ کرو، اپنا وقت اپنے باپ کے قدموں میں بتایا کرو۔ اور یار نصیب ہے تیرا، تجھے خدمت کا موقع ملا ہے، خدا کی قسم لندن پیرس اپنی جگہ پر ہو گئے، ماں باپ کی خدمت اپنی جگہ پر ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عظمت والدین۔ جو خود کر لوگے وہ تمہاری سب سے بڑی نیکی ہے، جو خود ماں باپ کی خدمت کر لوگے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ ہاں وہ کسی جگہ پہ دولت بٹنے لگی تھی، سنے بہت غور سے، تو بٹوارے کی باری آئی۔ جب بٹوارے کی باری آئی تو دولت رکھی گئی، ماں پہ ایک پہ جھگڑا ہوا، ایک کہتا ماں میں لوں گا، دوسرا کہتا تھا ماں میں لوں گا۔ یہ جھگڑے بہت کم دیکھنے کو ملتے، مارکیٹ دکان سارے بانٹ لیں گے، ماں باپ بانٹنے والے بہت کم۔ ایک باپ کی 8 دن کی ڈیوٹی پڑتی ہے، 8 دن تو کھلائے گا، 8 دن تو کھلائے گا، ابا میرے پاس رہیں گے، اماں تیرے پاس رہیں گے، ایسی ڈیوٹیاں ڈالتے ہو۔ ماں باپ کو وقت ضائع کر کے میں بس بہت تیزی ضائع کیا بغیر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کو پاگل اولاد بھی پیاری ہوتی ہے، پھر صحیح سالم ماں باپ اولاد کو پیارے کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں سوچتے اس بارے میں؟ کبھی غور کیا کرو، کبھی سوچا کرو۔ ہر چیز تمہیں مارکیٹ سے مل سکتی ہے، ماں باپ نہیں ملیں گے، نہیں مل سکتے۔ دل، گردے، پھیپڑے آج تو سارے بدل جاتے ہیں پیسے دے کر کے، لیکن ماں باپ مارکیٹ میں نہیں ملتے۔ یہ ماں باپ نصیبوں سے ملا کرتے، اللہ نصیب سے ماں باپ دیتے ہیں۔ حضرت آمینہ نے کیا کہا، خدا کی قسم، اور پھر ان کا بیٹا جن کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حلیمہ لے کے جا رہی ہے نا، میرے لال کی حفاظت کرنا، جان سے زیادہ سنبھال کے رکھنا میرے لال کو، کہ آپ فکر نہ کریں بیٹا مجھے دے۔ جب لے کے چلی، بہت غور سے سننا، اللہ اکبر، لے کے آئیں تو اونٹنی جو تھی نا وہیں پہ باندھ دی تھی باہر ہی، حرم شریف کے سامنے اونٹنی ان کی سواری تھی۔ لے کے پہنچی، شوہر نے حضور کا چہرہ دیکھا،
خوشی سے اچھل پڑے، کہنے لگے اس بچے کا چہرہ دیکھ کے بھوک بھاگ گئی ہے، پیاس ختم ہو گئی ہے، اگر اس کا دیدار ایسا ہے تو اس کا قدم کیسا ہوگا۔ یہ سوچ کے بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت حلیمہ کے شوہر سواری پہ بیٹھنے لگے نا تو آگے خود بیٹھے چلانے کے لیے، پیچھے حضرت حلیمہ حضور کو لے کے بیٹھنے لگے، بیٹھ گئی۔ اب سواری کو ڈنڈے مار رہے ہیں لیکن سواری نہیں اٹھ رہی تھی، سواری نہیں اٹھ رہی تھی، ڈنڈے مارنے لگے۔ اب پوتا جا رہا تھا تو دادا بھی دوڑ کے آ گیا۔ بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے دادا اور پوتے کا، بہت گہرا رشتہ، ہاں، اس لیے کہ دادا پوتے میں اپنے بیٹے کا بچپن دیکھتے ہیں، اس لیے دادا کو پوتا پیارا ہوتا ہے، کیونکہ پوتے میں انہیں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے۔ آئی دوڑ کے، دیکھا کہ حضرت حلیمہ کے شوہر اونٹنی کے چھڑی مار رہے ہیں۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اٹھ نہیں رہی ہے۔ فرمانے لگے ایسے نہیں اٹھے گی، تو وہ کہنے لگے اونٹنی ہماری ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ تو مسکرا کے میرے نبی کے دادا نے کہا اونٹنی تمہاری ہے لیکن پوتا ہمارا ہے۔ تم اونٹنی کے بارے میں جانتے ہو، ہم اپنے پوتے کے بارے میں جانتے ہیں۔ کہا جناب یہ کمزور ہے، جب تک ٹوٹا نہ جائے یہ چلتی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہ ایسا کرو، حلیمہ کو آگے بیٹھاؤ اور میرے پوتے کو ان کی گود میں دو۔ اب جب حلیمہ حضور کو لے کے آگے بیٹھی نا تو بنا اشارہ کی یہ اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پوتے کی بات ہے۔ اللہ اکبر، بہت غور سے سنیں۔ پھر حضرت حلیمہ نے جب فرماتی، خود حضرت حلیمہ کہتی میں نے نہ لیا تو حضور نے اپنے ہاتھ میں وہ رسی پکڑ لی، جو اونٹنی کی رسی۔ میں نے اس لیے چھوڑا دی حضور کے نازک ہاتھ کہیں چھوٹ نہ جائے، کہیں اس میں اس کے خراشیں نہ آ جائیں، زخم نہ ہو جائیں۔ کہتی پھر میں نے چھوڑائی، پھر پکڑ لی۔ کہ تیسری مرتبہ چھوڑائی تو حضور نے ایسے جلال سے میری طرف دیکھا کہ پھر میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن میں اس وقت سمجھی جب اونٹنی چلی، وہ حضور کہہ رہے تھے ادھر سے تم لے کے آئے تھے، ادھر سے ہم لے کے جائیں گے۔ اور جب حضور نے رسی پکڑی نا تو کہتی کہ پھر ہوا سے زیادہ تیز سواری جا رہی تھی، ہوا سے زیادہ تیز۔ جو پہلے گئی تھی 3 دن پہلے جا چکی تھی، یہ سواری ان سے آگے نکل گئی۔ کسی نے کہا حلیمہ جا رہی ہے، کسی نے کہا نہ حلیمہ ہو ہی نہیں سکتی، اس کی سواری میں اتنی طاقت کہاں۔ کسی نے کہا نہیں حلیمہ ہی ہے، آواز دی حلیمہ ہے کہ مڑ کے پیچھے دیکھا، کہا ہاں حلیمہ ہی نہیں۔ کہا یہ تو بتا سواری بدل دی ہے کیا؟ کہا سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا، سوار بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ اب عورتیں حیرت میں تھی، حلیمہ کون ہے یہ بچہ، کون ہے؟ فرمانے لگی یہ نہ پوچھو، یہ وہ ہے جس کے آنے سے حلیمہ کی تقدیر بدل گئی ہے، حلیمہ کی تقدیر بدل گئی ہے۔ راستے سے یہ جس سے سواری گزرتی جاتی بے شمار کمالات دیکھنے کو ملے۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگی کہ ایک ایسا بھی واقعہ پیش آیا اسی سفر میں۔ کہتی ہیں یہ ہوتا جا رہا تھا، جس اونٹنی پہ حضور سوار تھے وہ جس جنگل سے گزرتی جہاں پیر رکھتی وہیں سے ہریالی گھاس جمایا کرتے تھے، ہریالی گھاس جماتی۔ کہتے ہیں جس جنگل سے ہم گزرتے وہ جنگل پورا ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ کہنے لگے تھک گئے ہم ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھے تو جس درخت کا سہارا لیا وہ سوکھا تھا، جیسے ہی بیٹھی میں حضور کو لے کے پورے درخت پہ ہرے ہرے پتے نکل آئے۔ کہ یہ کمالات دیکھ کے سارے حیرت میں تھے۔ کہتی ہوں پھر اور دیکھو آگے بڑھی، ایک عورت جو تھی کنویں کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، ہمیں بھی پانی کی ضرورت تھی، ہم بھی گئے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کیوں روئی؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کو لے کے آئی تھی، اچانک یہاں میں پانی نکالنے لگی، میرا بچہ چلتے ہوئے آیا، پانی میں گر گیا، ڈوب گیا میرا بچہ۔ فرمایا رو مت، تیرا بچہ بھی آ جائے گا۔ کہا کیسے آئے گا؟ میں نے بچے کو بچانے کی وجہ سے جلدی سے رسی چھوڑی تو ڈول رسی بھی گر گئی، اب کیسے بیٹا نکلے گا؟ آپ نے نا حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کنویں کی طرف کر دیا۔ فرماتی کہ جیسی کنویں نے چہرہ دیکھا اچھال مار کے کنارے پہ آ گئے۔ کہتے ہیں کہ جیسی پانی اوپر آیا بیٹا کنارے پہ آ گیا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا اٹھا لے تیرا بیٹا ہے۔ خدا کی قسم اس عورت نے کہا تھا کون ہے یہ تیرے ساتھ کسے لے کے آئی ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا تھا میں انہیں ساتھ نہیں لائی ہوں بلکہ میں ان کے ساتھ چل کے آ رہی ہوں، میں ان کے ساتھ چل کے آ رہی ہوں۔ باتیں بہت ہے، کہتی میں حضور کو لے کے آ گئی۔ پھر کیا تھا؟ کئی ساری باتیں تھی۔ کہتی جدھر سے گزرتے خوشبو پھیلتی، میں حضور کو لے کے آ گئی، میرا گھر روشن۔ اس وقت چراغ جلتے تھے، آج اتنی ساری لائٹیں، اس وقت تو چراغ مشکل سے ملتے تھے، چراغ نہیں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حلیمہ کے گھر کا اندھیرا نہیں مٹتا تھا، آج حلیمہ کے گھر کا اجالا ہی ختم نہیں ہوتا۔ عورتیں کہنے لگی بڑا پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئی ہے، کتنی دولت لے آئی کہ پوری رات چراغ جلاتی ہے۔
عورتوں نے کہا حلیمہ چراغ جلاتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا جھوٹ بولتی ہو؟ کہا اچھا جھوٹ تو ہم نہیں بولتے۔ کہا پھر یہ روشنی کیسے؟ فرمایا ہاں کبھی چیک کر لینا۔ ایک دن رات میں عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئیں، جب اکٹھی ہو کے آئیں دروازہ بجایا، کہا آج ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ کہا کیا؟ کہ دیکھو چراغ جل رہا ہے۔ کہا کدھر چراغ ہے؟ دیکھو۔ گھر گھمایا حضرت حلیمہ نے نا۔ فرماتی ہے کہ پھر کوئی چراغ نہیں ملا۔ کہا روشنی کیسی ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں چراغ دکھاتی ہوں۔ جب عورتوں کو لے کے گئی حضور پالنے میں تھے، جیسی رسی وہ جیسی کپڑا کھسکایا، وہ عورتیں کہتی ہم نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، حضور کے چہرے سے ایسی روشنی نکل رہی تھی کہ چاند کے اندر سے بھی ایسی روشنی نہیں نکلا کرتی ہے۔ تو یہ حضور کے قدموں کی برکت۔ فرماتی میں کیا بتاؤں، جیسے بچے مہینے میں بڑھتے ہیں حضور اتنا ایک دن میں بڑھتے تھے، اور جتنے بچے سال میں بڑھتے حضور اتنا مہینے میں بڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضور اتنی تیزی سے بڑھتے جاتے کہ لوگ حیرت کرتے تھے حضور کے رفتار کو دیکھ کر کے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی حضور آئے پورے قبیلے کی غریبی ختم ہو گئی، پورے قبیلے کی، کہ لیکن پھر تو پوری قبیلے کے مزے ہی مزے آ گئے، اور اتنا دودھ جانوروں میں ہونے لگا کہ ہم پی بھی لیتے تھے اور دودھ بچ بھی جایا کرتا تھا۔ فرماتی کہ اتنا دودھ میرے گھر کے اندر کہ سارے برتن بھر جاتے تھے لیکن دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ فرماتی جو سب سے بیمار بکری تھی نا، اس سے بھی اتنا دودھ نکلتا تھا کہ گھر میں دودھ کے ٹھکانے نہیں رہتے تھے۔ لیکن جانتے ہو فرماتی میرے گھر کے جانور بھی حضور کا اتنا ادب کرتے تھے کہ حضور جب گھر میں آ جاتے بکریاں بولنا بند کر دیتی تھی۔ 4-5 بکریاں تو اتنی شریر تھی، اگر حضور نہیں ہوتے گھر میں پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی، لیکن جب حضور ہوتے تو ایک کونے میں چپکے سے بیٹھ جاتی تھی، ایک کونے میں چپکے سے بیٹھ جاتی تھی۔ فرماتی ایک دن حضور سو رہے تھے اور ایک بکری چپکے سے آئی، میں نے یہ سوچا شاید یہ مار نہ دے، میں نے بکری کو اپنے ہاتھ سے دھکا دے کے پیچھے ہٹایا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے دھکا دے کے ہٹایا، کہنے لیکن بکری بولنے لگ گئی، کہنے لگی حلیمہ دھکا نہ دے، حلیمہ دھکا نہ دیں، یہ صرف تمہارے رسول نہیں ہے ہمارے بھی رسول ہیں، یہ تمہارے رسول نہیں ہے ہمارے بھی رسول ہیں، کہ میں قدم چومنا چاہتی ہوں۔ حضرت حلیمہ چاہتی ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور بکریاں چرانے جاتے تھے، میں کہتا ہوں ذرا زبان کو لگام دے اور تہذیب سے بول، یہ تو نے یہ تو دیکھ لیا یہ بکریاں چرانے جاتے تھے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ جاتے کس شان سے تھے، جاتے کس شان سے تھے۔ بکریاں اس وقت تک نہیں چلتی تھی جب تک حضور آگے نہیں جایا۔ حضور جنگل کے جانوروں کو اپنا دیدار کرانے جاتے تھے اور بکریاں پیچھے پیچھے جایا کرتی تھی۔ خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کر کے آیا، یہ مت سوچنا کسی ایک جماعت ایک طبقے کے لیے، میں کائنات کے لیے رسول بن کر کے آیا۔ اور خدا کی قسم یہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہم نے دیکھا کہ جانور حضور کے قدموں میں آ کے سجدہ کرتے تھے، حضور کے قدموں میں آ کے جانور سجدہ کرتے تھے، اور